السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کلاس 9 کی بایولوجی میں خوش آمدید۔ چلیے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو زندگی کی ہر مشینری کے پیچھے ہر ایک عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایندھن تو ہوتا ہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کے اسی بنیادی ایندھن کی، اس کی پوری کہانی کو سمجھیں گے۔ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ ہر حرکت، ہر سوچ اور یہاں تک کہ دل کی ہر دھڑکن کو طاقت آخر ملتی کہاں سے ہے؟ بھئی، زندہ رہنے کے لیے جو مستقل توانائی چاہیے وہ آتی کہاں سے ہے؟ ایک پودا جو سورج کی طرف بڑھتا ہے یا ہمارا پلک جھپکنا، ان سب کے پیچھے نہ ایک ہی جواب چھپا ہے۔ اور اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے سائنس کی ایک خاص شاخ میں، جسے کہتے ہیں بائیو انرجیٹکس۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ فیلڈ ہے جو اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ جاندار توانائی کو کیسے حاصل کرتے ہیں، اسے کیسے بدلتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کے کاموں کو چلانے کے لیے اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی ہو یا ہماری خوراک، اس سے ملنے والی توانائی ہے نا، براہ راست استعمال نہیں ہو سکتی، وہ ایک خام شکل میں ہوتی ہے۔ ہمارے خلیے یعنی سیلز اسے ایسے ہی استعمال نہیں کر سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی گاڑی سیدھا خام تیل پر تو نہیں چل سکتی نا، اسے پہلے پیٹرول میں بدلنا پڑتا ہے۔ تو بس اس توانائی کو بھی ایک قابل استعمال شکل میں لانا ضروری ہے۔ اور قدرت نے اس مسئلے کا ایک بہت ہی شاندار اور کمال کا حل نکالا ہے، ایک ایسا حل جو یونیورسل ہے، ایک ہی مولیکیول ہے جو زمین پر موجود تمام جانداروں کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہ رہا ہماری کہانی کا ہیرو، اے ٹی پی یعنی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ۔ اس کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے خلیے کی انرجی کرنسی سمجھا جائے۔ جیسے ہمیں کچھ خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، بالکل اسی طرح خلیے کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ توانائی کے لیے اے ٹی پی خرچ کرتا ہے۔ یہ مولیکیول کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1941 میں نوبل انعام یافتہ سائنسدان فرٹز لپمن نے اسے خلیے کا سب سے اہم توانائی منتقل کرنے والا مولیکیول قرار دیا تھا، اور یہ واقعی ایک انقلابی دریافت تھی۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ اے ٹی پی کرتا کیا ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اس مولیکیول میں آخر ایسا ہے کیا؟ اس کی بناوٹ کیسی ہے جو اسے اتنی طاقت دیتی ہے؟ تو چلیں ذرا قریب سے اس کی ساخت کو دیکھتے ہیں۔ یہ رہی اے ٹی پی کی مولیکولر ساخت۔ اب ہو سکتا ہے یہ تصویر تھوڑی پیچیدہ لگ رہی ہو، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، ہم اسے بالکل آسان حصوں میں توڑ کر سمجھیں گے۔ بنیادی طور پر یہ صرف 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور یہی تینوں مل کر اس انرجی پیکٹ کو بناتی ہیں۔ تو یہ 3 حصے کون سے ہیں؟ پہلا ہے ایڈینین، جو ایک نائٹروجنی اساس ہے۔ دوسرا ہے رائبوز، جو ایک 5 کاربن والی شوگر ہے۔ اور تیسرا، جو کہ سب سے اہم ہے، وہ ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے 3 فاسفیٹ گروپس کی ایک لمبی سی زنجیر۔ اور اصل راز، اصل طاقت یہیں چھپی ہے۔ اے ٹی پی کی ساری انرجی ان فاسفیٹ گروپس کو آپس میں جوڑنے والے کیمیائی بانڈز کے اندر بند ہوتی ہے، اور یہ کوئی عام بانڈز نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں ہائی انرجی بانڈز۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اے ٹی پی کو ایک مکمل چارج شدہ بیٹری کی طرح سمجھا جائے، ایک ایسی بیٹری جو توانائی سے لبالب بھری ہوئی ہے اور بس استعمال ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب ذرا اس سائیکل کو دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جب بھی خلیے کو توانائی کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اے ٹی پی کا یہ جو آخری فاسفیٹ بانڈ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ بانڈ ٹوٹتا ہے اس میں سے زبردست توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس عمل کے بعد اے ٹی پی ایک کم توانائی والے مولیکیول میں بدل جاتا ہے، جسے کہتے ہیں اے ڈی پی یعنی ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ۔ اور یہ جو توانائی خارج ہوتی ہے یہ کوئی تھوڑی بہت نہیں ہے۔ جب اے ٹی پی کا صرف ایک مولیکیول اے ڈی پی میں بدلتا ہے تو تقریباً 7.3 کلو کیلوری فی مول توانائی نکلتی ہے، اور یہ خلیے کے چھوٹے بڑے کاموں کو چلانے کے لیے ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ تو اگر ہم اپنی بیٹری والی مثال پر واپس آئیں تو اے ٹی پی ہو گئی ایک چارج شدہ بیٹری اور اے ڈی پی ہو گئی ایک خالی بیٹری۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خلیہ خوراک سے ملنے والی توانائی کو استعمال کر کے اس خالی بیٹری یعنی اے ڈی پی کو واپس اے ٹی پی میں ریچارج کر لیتا ہے، اور یہ سائیکل یہ ہماری زندگی کے ہر لمحے لاکھوں بار دہرایا جا رہا ہے۔ اچھا،
تو اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرنسی کیسے کام کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خلیہ اس توانائی کی کرنسی سے خریدتا کیا ہے؟ آخر یہ ساری انرجی جاتی کہاں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ہر وہ چیز جو زندگی کو زندگی بناتی ہے وہ ATP سے ہی چلتی ہے۔ ہماری نشو نما، ہمارے پٹھوں کی حرکت، خلیوں کے اندر مالیکیولز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، جسم کی مرمت کا کام اور یہاں تک کہ نسل بڑھانے کا عمل بھی سب کچھ اسی توانائی کا محتاج ہے۔ اور آخر میں ایک بہت بڑا سوال، اگر زمین پر موجود ہر جاندار ایک چھوٹے سے بیکٹیریا سے لے کر ایک بہت بڑی ویل تک توانائی کے لیے اسی ایک مالیکیول پر انحصار کرتا ہے، تو اس کا مطلب دوسری جگہوں پر زندگی کی تلاش کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں اور بھی زندگی اسی بنیادی اصول پر کام کرتی ہو؟ یہ سوال ہمیں اس چھوٹے سے مالیکیول کی عالمگیر اہمیت پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ Join us and register now for online transformation.